غاشیہ کے معنی آتے ہیں چھا جانے والی، غاشیہ چھا جانا، یعنی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ، یعنی قیامت جب آئے گی تو وہ اس کی ہولناکی، اس کی تباہی اور اس کی خطرناکی وہ بالکل عام ہوگی، سب طرف چھا رہی ہوگی۔ اور اب قیامت میں جو کافر ہیں ان کی جو بدحالی ہوگی اس کا تذکرہ، اور وہاں جو مؤمنین ہیں وہ جو خوشحال ہوں گے، شادماں ہوں گے، اس کا تذکرہ اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس کو کائنات میں غور کرنے کی دعوت دے کر ان حقائق کو میں جو استباعت تھا یہ کیسے ہوگا، ارے اس لیے کیسے کافی دل بہلانے کی باتیں ہیں، تو ان کے اس بات کو دور کیا، دل بہلانے کی باتیں نہیں ہے، یا سنجیدگی سے سوچو یہ سب باتیں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، ایسا کر دیں، اللہ کے لیے بہت آسان۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے تو اس کو بہت اچھی طرح سے حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کا حدیث الغاشیہ، کیا غاشیہ کی خبر، کیا غاشیہ کی بات آپ تک پہنچی؟ غاشیہ سے مراد قیامت، اس بات کی آپ تک آپ کو پہنچی، اور ظاہر ایک اسلوب ہے کہ یعنی متوجہ کرنے کا، کیا آپ کو یہ معلوم ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ جب ایک سوال اس طرح کا کیا جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، تو کون سی بات ہے معلوم ہوئی، چاہے وہ بات چھوٹی ہو، لیکن یہ جب سوال کیا جاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہوا، ہوا، انسان ایک دم سنتا ہے کون سی ایسی بات ہو گئی، چاہے وہ ارے کیا بات، چھوٹی بات ہے، سنتا ہے کیا بات ہے، یہ کوئی بات کہنے کی تم سے ایسے بتا رہے ہو جیسے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، اور واقعہ بہت بڑا حادثہ ہو تو انسان چوک جاتا ہے اور اس سے وہ متوجہ ہو جاتا ہے، تو چھوٹی بات کو بھی ایک بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس اسلوب سے۔ اللہ کا حدیث الغاشیہ، کیا غاشیہ کی خبر آپ کو معلوم ہوئی؟ قیامت کی وہ ایسا حال ہوگا، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ سے ذکر کیا گویا کہ خاص طور سے، یعنی عربوں کو اسلوب میں وجوہ یعنی بہت سے چہرے ایسے ہوں گے، یعنی بہت سی شخصیتیں ایسی ہوں گی، وہ جو اپنے آپ میں وجاہت سمجھتے تھے تو ان سے کہا کہ یہ وجاہت نہیں، یہ جتنی وجاہتیں ہیں سب وجاہتیں، وہاں بہت سی وجاہتیں ایسی ہوں گی، ان کی یہ بری حالت ہوگی، کیا ہے اس کو سمجھا جائے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے خاشعہ، وہ خاشعہ ہوں گے، خاضعہ ذلیل ہوں گے، خاشعہ کا مطلب وہ ذلیل ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن خاشعۃ، وہ ذلیل ہوں گے، عاملۃ، اور وہ سخت کرتا ہوں گے، ناصبہ، اور بالکل تھکے ہوں گے، کہ ایک ایک بات میں بتا دی گئی، یہ ایک بڑی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک ایک حقیقت چھپی ہے، یہ بہت سے چہرے وہاں ذلیل ہوں گے، یعنی آج باعزت اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور وہ وہاں کیا ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور اتنے پریشان ہوں گے کہ اس پریشانی میں وہ ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے، یہ مدد کر دے وہ مدد کر دے، عاملۃ کے پیچھے یہی حقیقت ہے کہ وہ سرکردہ ہوں گے، عمل عاملہ ہوں گے، بس ادھر گئے ادھر گئے، یہ سرگردہ جس کو کہتے ہیں، عاملۃ ہوں گے، ناصبہ، نصب کے بنا ہے تھکان، اور پھر انسان خوب ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرتا ہے لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو تو تھک کر بیٹھ جاتا ہے، بالکل تھکان والا چہرہ اس کا ہو جاتا ہے، تاکہ یہ چہرے کی حالت ہو جائے گی اس دن قیامت میں، بہت سے چہرے رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور سرگردہ ادھر سے ادھر پریشان ہوں گے، اور ناصبہ، اور کچھ جب ہاتھ نہیں رکھے گا تو کیا ہوگا، تھکے ماندے پڑے کو، چہرہ اداس اور تھکے جیسے انسان ٹوٹ جاتا ہے تھکان سے، اور ایک کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نیچے منہ لٹکائے ہوئے، یہی اس پس منظر کو قرآن مجید نے بتایا کہ جو پس منظر ہوگا، منہ لٹکائے بیٹھے ہوں گے، اور ذلت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور مایوس بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور گرما نصیبی ان کی تقدیر بن چکی ہوگی، اور کچھ حال نہیں لگے، وہ سب تین لفظ میں کہہ دیا، خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، یہ حالت ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، تصلی نارا حامیہ، دہکتی بھی جہنم میں جائیں گے، کچھ بھی نہیں، اس طرح سے ان کو دہکتی بھی جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے، تصلی نارا حامیہ، اور تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا، انسان تھکا ہوا ہو اس کو ٹھنڈا پانی چاہیے، اس کو تھوڑا سا راحت اور سکون چاہیے، یہ نہیں ہوگا، اب اس کو اوپر تھکان اور اس پریشانی اور بدحالی پر مزید کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا،
کتنی بری حالت ہو جائے گی. آگے تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام، اور ان کو کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا الا من ضریع، اور کھانا بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کانٹے ہوں گے. ضریع کہتے ہیں کانٹے دار درخت کہ کانٹے ہی کانٹے ان کو ہوں گے. الا من ضریع کہ ترجمہ کرنا آسان، انسان کے لیے مشکل. کانٹا اگر مچھلی کا کانٹا بھی تھوڑا سا اگر ایک بھی زبان کے اوپر چپ جائے انسان کے لیے مصیبت ہو جائے. اور وہاں مچھلی نہیں، وہاں تو صرف کانٹے ہی کانٹے، اور مچھلی کے نہیں، ایسے سب ضریع کے اندر تلخ بھی ہے، کانٹے بھی ہوں گے کڑوے بھی ہوں گے. کیسی انسان کی حالت ہوگی؟ ایسے اس کا کھانا ہوگا. من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اور آگے بتا دیا لا یسمن، ایک انسان یہ سوچے چلو کچھ بھی ملے لیکن کم سے کم کچھ جان تو بچے، تاکہ لا یسمن، اس کانٹے سے صحت نہیں بنے گی، وہ ان کو فرما کرنے والے نہیں ہوں گے. ولا یغنی من جوع، اور یہ کہ کم سے کم بھوک، جب انسان کے اندر سے بھوک کی بیتابی ہوتی ہے تو انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان کو اگر مردار نہ ملے تو انسان نے چیچینیا کے جو حالات بنے وہاں کے بھوک مری کے، یہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو کھا لو. تب بھوک جب ہوتی ہے اور موت جب سامنے آتی ہے تو پھر کس طرح کی باتیں پیش آتی ہیں کہ انسان جو ہے بس زندگی بچ جائے کسی طرح سے تو مجھے سہارا ملے. تو وہی اس کا ولا یغنی من جوع، جو اندر سے بھوک کی بیتابی ہوگی وہ دور بھی ہوگی، بھوک ختم نہیں ہوگی. ولا یغنی، اور وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی ان کی بھوک کو کچھ بھی. یہ تو ان کی بدحالی ہوگی. اور دوسری طرف جو نیکی کرنے والے ہوں گے وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن رونق ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور وہ اپنی کوشش سے خوش ہوں گے کہ اچھا ہم نے کوششیں کی تھی جو دنیا میں تھکے تھے اور وہ آج تو بڑا کام آیا. لسعیہا، اپنی کوشش پر وہ خوش ہوں گے، شادمہ ہوں گے. اور اس کے بعد فی جنت عالیہ، وہ عالیشان جنت میں ہوں گے. اور وہ جنت کیا ہے؟ وہ جنت کی عظمت، اس جنت کے لطف کو بتانے کے لیے کہا وہاں تو اتنی بات سمجھیے لا تسمع فیہا لاغوا، تم وہاں لغو بھی کچھ لفظ نہیں سنو گے، یعنی کوئی فالتو بات وہاں نہیں سنو گے. لا تسمع فیہا لاغوا، یعنی کتنا اہتمام، جنت کی اعلیٰ چیز بتا دی گئی ہے. انسان یعنی ایک کلمہ بھی ایسا نہیں سنے گا. ایک بات تو سب سے ہلکی چیز ہے نا، تاکہ تکلیف پہنچانے کے لیے ایک بات بھی ایسی نہیں سنے گا کہ جو اس کے مزے کو مقدر کر دے. کتنا اعلیٰ اس کے ساتھ. لا تسمع فیہا لاغوا، وہاں کوئی وہ لفظ بات نہیں سنے گا. فیہا عین جاریہ، وہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں عالیشان مسیریاں کی ہوں گی. اور اکواب موضوعہ، اور موضوعہ اور رکھے ہوئے اور قریبے سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، نمارق اور داؤ تکیے ہوں گے مصفوفہ، صفوں کے ساتھ ترتیب سے رکھے ہوئے. وزرابی مبثوثہ، اور بچھی ہوئی قالینیں ہوں گی، قالینیں بچھی بھی پڑی ہوں گی. اب یہ جب نعمتوں کا تذکرہ ہوا آگے اس کو ارے یہ سب کیا بات ہے، انہیں کون سی بات، اس میں کون سا استبعاد ہے اس اللہ سے. افلا ينظرون الى الابل، کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا؟ کیف خلقت، کیسے ان کو پیدا کیا گیا؟ والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اس کو بلند کیا گیا؟ والى الجبال کیف نصبت، اور کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے ان کو نصب کیا گیا؟ والى الارض کیف سطحت، اور کیا زمین کو نہیں دیکھا کس طرح سے اس کو بچھایا گیا؟ تاکہ اگر ان چیزوں میں بھی انسان غور کرے تو اس کا استعباد دور ہو جائے. کیا وہ اللہ جس نے زمین کو بچھا دیا ہے کیا وہ قالینیں نہیں بچھا سکتا ہے؟ وہ ذرائع مخصوصہ وہاں قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، جس نے پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے کیا وہ اقوام موضوع نہیں کر سکتا کہ وہاں آگ خورے اور پیالے وہ جمع پہ ہوں قرینے کے ساتھ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور جس نے آسمان کو اتنا بلند بنایا ہو کیا وہ سرور مرفوع نہیں دے سکتا؟ انسان ذرا غور کرے نیچے کی آیات سے وہ ہے کہ اس کے استبعاد کو دور کر دیا گیا. سرور مرفوعہ کے اندر تعجب جو ہوتا ہے جس اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے کیا وہ تمہیں اونچی اونچی مسیریاں نہیں دے سکتا؟ اس طرح سے استعمال کو فذکر
آپ ان کو ذرا نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، آپ تو صرف مذکر ہیں، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کیجیے. لست علیہم بمسیطر، آپ اس پر مسیطر حاکم نہیں ہیں اس کو منوا کری رہیں، آپ کو بس نصیحت کرنا ہے. الا من تولى وكفر، ہاں مگر وہ جس نے روگردانی کی، کفر کیا، فيعذبه الله العذاب الاکبر، تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، ہمارے پاس ہی کو ان کا ایاب یعنی رجوعہم، ایاب مانے لوٹنا، ان کی واپسی ہماری طرف کی تو ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب ہے، ہم حساب کریں. أعوذ بالله من الشيطان